اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، روزے کا حکم تمہیں مشکل اور سختی میں ڈالنے کے لیے تھوڑی دیا ہے، ٹھیک ہے، صرف تمہارے گناہ معاف کرنا مقصد ہے، لہٰذا بیمار آدمی تو وہ تو سختی میں پڑ جائے گا، اس کو پھر معاف کر دیا کہ تم بعد میں گنتی پوری کر لینا۔ اچھا، فرمایا کہ بہت زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری سے ابھی وہ نکلا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے اس کی ویکنیس ابھی ریکور نہیں ہوئی ہے، اور ایسی شدید ویکنیس ہے کہ اس کو ایک ساتھ کھا بھی نہیں سکتا، ایک ساتھ پوری روٹی کھا لے گا تو اس کا معدہ برداشت نہیں کرے گا، اور دو نوالے کھاتا ہے، دو نوالوں کی زور پہ پورا دن روزہ تو نہیں رکھ سکتا نا، 2 گھنٹے بعد پھر بھوک لگے گی اس کو، 1 گھنٹے بعد پھر اس کو بھوک لگے گی، ایسا بیمار یا ایسا بوڑھا آدمی تو اس کو روزہ رکھنا معاف ہے، مطلب وہ بوڑھے کو تو معاف ہے کیونکہ ہمیں امید نہیں ہے کہ وہ دوبارہ طاقتور اور جوان ہو جائے گا، صحیح ہے، اور مریض کو فی الحال معاف ہے، بعد میں جب صحیح ہو جائے گا تو اس کی کاؤنٹنگ کرے گا، یعنی قضا کرے گا، پورا دے گا فدیہ، جس کے بارے میں امید نہیں ہے یا ایسا بیمار کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا تو وہ فدیہ دے گا۔ تو یہ جب یہاں سے کمپنسیشن کی بات گویا کہ ہم تھوڑی سی کر رہے ہیں کہ وہ اب روزہ نہیں رکھا تو اس کی جگہ وہ کیا چیز دے، ٹھیک ہے، اس کو کمپنسیٹ کیسے کرے، اس کے بدلے میں کیا دے، بھرپائی کیسے کرے، تو وہ اس کا فدیہ دے گا، اور فدیہ جو ہوتا ہے وہ آدھا صاع گندم کا یا آٹے کا۔ ابھی آدھا صاع جو تھا، صاع ایک میجرنگ والیوم تھا، ہمارے ہاں یہ تقریباً 1.25 کلو کا ہوتا ہے، احتیاطاً پورے 2 کلو دے دیا جاتا ہے، اسی لیے اس سال جو ہے وہ 2 کلو گندم کے حساب سے 300 روپے یہ رکھا گیا ہے فطرانہ۔ یہ فطرانہ جو ہوتا ہے سیم اماؤنٹ فدیہ ہوتا ہے، فطرانہ پورے منتھ کا ہوتا ہے، فدیہ ایک روزے کا ہوتا ہے، ہر روزے کے بدلے 300 روپے۔